الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج کی رات رحمتوں کی رات، برکتوں کی رات، توبہ کی رات، مانگنے کی رات، مغفرتوں کی رات، وہ مبارک رات جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جس کا تذکرہ بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کروڑوں کی بخشش ہو رہی ہے، یقیناً رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، توبہ کے دروازے ویسے بھی کھلے ہوئے ہیں، مگر آج قبولیت کی رات ہے۔ آج خوب توبہ کرنی ہے، آج خوب اپنے رب سے مانگنا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سلسلہ ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا باعث بنے گا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اگر اس پروگرام کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ اپنے پروگرام کے شروع میں آئیے آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ درود پاک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے، بلکہ ایک اور خوبصورت بات کہ جو آیت درود ماشاء اللہ ہم نمازوں کے بعد سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ شعبان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی، تو شعبان نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیے، اور درود پاک کیسا خوبصورت وظیفہ ہے، اتنے فضائل ہیں کہ اگر کئی پروگرامز صرف درود پاک کے فضائل پر ہی کیے جائیں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے، فضائل درود کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت حدیث، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، گویا ملٹی پلائی کریں تو ہر درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام میرے ساتھ اللہ کی رحمت رہے، درود پاک کیوں نہ پڑھتے رہیں؟ مگر اس حدیث پاک کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو اگلا جز ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، اس کو کیا انعام ملے گا؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، شولڈر سے شولڈر ٹچ ہو رہا ہوگا۔ گویا یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ نوید ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ آج تو مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اور آج کے بعد جو دن ہیں ہمارے نامہ اعمال کے، وہ شروع کے صفحات ہوں گے۔ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں نا شب برات، ابھی ہم سنیں گے ان روایتوں کو۔ تو اب اپنے اگلے جو دن ہیں وہ اور عبادت میں، اعکاش نفلی روزوں میں، درود پاک میں گزاریں، تاکہ رمضان تک ہم مزید عبادتوں کے عادی بن جائیں اور پھر رمضان کا شاندار استقبال کریں۔ شعبان کا مہینہ کس قدر پیارا ہے، کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عاشقان رسول کے لیے بہت زبردست موٹیویشن ہے اس حدیث پاک میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ نبی پاک فرمائے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو ہمیں تو اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ کیا خوبصورت ایبریویشن، ان الفاظ کی کیا خوبصورت وضاحت
پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب غنیت الطالبین میں کہ شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد دور۔ سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بندوں کو یہ تمام چیزیں اس مہینے میں رب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے۔ اور بالخصوص جو آج کی شب ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ تو شب براءت ہے۔ براءت کے تو معنی بھی آزادی ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ فلاں کو مقدمے سے بری کر دیا گیا، فلاں کو جیل سے بری کر دیا گیا۔ بری کرنا یعنی آزاد کرنا۔ شب براءت کے معنی ہی یہ بنتے ہیں کہ یہ آزادی کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس رات ہم خوب اللہ کی عبادت کریں۔ شعبان کا مہینہ دیکھیں نا، آلموسٹ آدھا گزر گیا ہے، مگر کیا میری اور آپ کی زندگی میں، ہماری روٹین لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ صحابہ کرام کا کیا انداز ہوتا تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طرح ماہ شعبان کو گزارتے تھے؟ کتابوں میں لکھا کہ ماہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین ماہ رمضان میں اپنے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے اور جن پر حد یعنی شرعی سزا وغیرہ جاری کرنی ہوتی وہ جاری کر دیتے، جنہیں معاف کرنا ہوتا معاف کر دیتے۔ کاروباری لوگ اپنے قرضے ادا کر لیتے، جن کو دینا ہوتا انہیں دے دیتے، جن سے لینا ہوتا وہ لے لیتے، یعنی ایوری بڈی مصروف ہو جاتے، کسی طرح رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں، اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیں۔ اور پھر جیسے ہی رمضان نظر آتا تو کئی صحابہ کرام غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ They trying to prepare themselves، وہ تیاری کرتے رمضان کی، استقبال رمضان کی تیاری شعبان میں ہو رہی ہوتی۔ اور شعبان میں سبحان اللہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کیسے گزارتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا، ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کا شعبان کیسا ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے۔ تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میں دیکھتی ہوں آپ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے، رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے آپ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، مگر ان کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ جی ہاں، آج کی رات اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ ٹینشن ہو، یہ فکر ہو، یہ دل میں فکر ہو کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھلا سال تو گناہوں میں گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو نامہ اعمال پیش ہونے جا رہا ہے وہ تو سیاہ ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی؟ کیا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کی فکر کی کہ مالک جو نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہو رہا ہے وہ خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں اخلاص نہیں ہے، کاش یہ فکر نصیب ہو جائے۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں۔
اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کوثر کی اپنے سے ما قبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
شان نزول: جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا؟ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ کاش یہ سوز و گداز نصیب ہو جائے، اور یقین کریں اللہ بہت کریم ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی رپورٹ غلط ہو جائے نا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں بھی تو بہت ساری رپورٹس بناتے ہیں، کوئی سٹاک رپورٹ بناتا ہے، کوئی ٹیکس رپورٹ بناتا ہے، کوئی اپنی پرفارمنس رپورٹ بناتا ہے، اور جب بھی کہیں رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے کہ رپورٹ اچھی ہونی چاہیے، اور دنیا کی رپورٹس میں تو لوگ بہت ساری گڑبڑ کر بھی لیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ چینج نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہاں تو ایسا تو نہیں نا کہ کوئی اعمال نامہ تبدیل کر دے گا کسی کو جناب سورس لگا کر، فرشتوں نے لکھا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نماز قضا کی ہے تو قضا لکھی ہے، جھوٹ بولا ہے تو وہ لکھا ہے، بے حیائی کی ہے تو وہ لکھی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے وہ بھی لکھے ہیں، لوگوں نے نہیں دیکھا۔ بعض لوگ گناہ کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازہ بند کر دو، لائٹ بجھا دو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین فرشتے تو لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے، اور وہ سب لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں، اور وہ ساری بے حیائیاں، وہ ساری برائیاں، وہ ساری نافرمانیاں بارگاہ الہی پہ حاضرات پیش ہو رہی ہیں۔ پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ دنیا میں شرمندہ ہونے سے، اقبال جرم کرنے سے سزا سنائی جاتی ہے، مگر کریم کے دستور نرالے ہیں، اللہ کے دربار کی شان نرالی ہے۔ وہ کیسا کریم ہے، مجرم ایک بار اقبال جرم تو کر لے، ندامت سے کچھ سر تو جھکا لے،
سچے دل سے پکارے تو صحیح اسے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ چینج ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری نافرمانیاں بہت ہیں، مگر ایک سچی توبہ، ایک مقبول توبہ ان تمام چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، بس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ندامت ہے، وہ شرم ہے، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو شامل کر کے سچی توبہ کر لی جائے، سچا مکہ وعدہ کر لیا جائے کہ یا اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب نماز قضا نہیں کروں گا، اب حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، وہ بالخصوص وہ بڑے گناہ جس کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ آج میں آپ کو وہ حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے، شب برات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ مثال ذرا سمجھنے والی ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اٹس امپاسبل ٹو کاؤنٹ۔ کیسے بندہ گن سکتا ہے؟ لیکن قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا ناظرین جو عرب میں اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اٹ مینز تھاؤزنز، ہزاروں بکریاں تھیں، اور کتنے اس کے بال ہوں گے؟ کروڑ بال۔ اتنے لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے۔ آقا فرماتے اللہ اتنے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی آج تو گویا چھما چھم رحمت برس رہی ہے۔ لیکن نبی پاک کی حدیثوں سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ چند بد نصیب ایسے ہیں جو شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے، اور احادیث میں جو پہلا نام ملتا ہے وہ ہے شرابی، عادی شرابی۔ شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ بدکاری کرنے والا، زنا کا عادی، شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ رشتہ داریاں کاٹنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، ان کے بارے میں بھی آیا، وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ چغل خوری کرنے والے، وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ تکبر والا لباس پہننے والوں کے بارے میں آیا، اسی طرح تصویریں بنانے والوں کے بارے میں آیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یقیناً یہ جو ڈیجیٹل پکچر آپ ہماری دیکھ رہے ہیں اس کو علماء نے جائز قرار دیا، مگر جو ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، ان کے بارے میں ناجائز و حرام کا فتویٰ ہے۔ یہ 5 6 7 بالخصوص جو گناہ احادیث میں گنوائے گئے، اگر میرا کوئی بھائی ایسا مجھے سن رہا ہے جو خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں مبتلا ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، آج گڑ گڑانے کی رات ہے۔ وہ کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ جب چاہے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس سے دوستی کر لیں، سچی توبہ کر لیں، پکا وعدہ کر لیں۔ آج ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور ان بخشے جانے والوں میں ہم محروم ہو جائیں۔ شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا، مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بہت کثرت کے ساتھ شراب عام ہوتی جا رہی ہے۔ شادیوں میں، پارٹیوں میں، میٹنگز میں، دوستوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ شراب اس قدر سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ جب بھی بڑے کبیرہ گناہوں کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے تو اس میں شرابی کے بارے میں، شراب پینے والوں کے بارے میں سخت لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ پھر ہم کیوں اس برے کام کے قریب جائیں؟ اور شراب، اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیتے نہیں ہیں، دوست پیتے ہیں، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے احادیث میں ایسے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے لیے بھی وعیدیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہے۔ اب شراب کا دور جہاں چلے ہمارا وہاں کیا کام؟ اور یاد رکھیے جو لوگ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہی بعد میں شرابی بنتے ہیں، وہی بعد میں ڈرگز یوز کرتے ہیں۔ کو کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے، دوست پیتے ہیں۔ ہم وہاں کیوں بیٹھیں جہاں رب کی طرف سے ناراضگی کا اعلان اور لعنت برسنے کا اعلان ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہمارے برابر میں کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے اور اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں کہ میرے برابر میں لگی ہے نا، میرے گھر میں تو نہیں ہے؟
حفاظتی امور کے تحت پوری بلڈنگ خالی کرا لی جاتی ہے. زیادہ بڑی آگ ہو تو پورا محلہ خالی کرا لیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کہیں وہ آگ دوسرے گھروں تک نہ پہنچ جائے. تو ہم ایسی جگہ بیٹھتے کیوں ہیں جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہو, اس کا غضب ہو؟ تو ہم کہتے ہیں دوست جوا کھیلتے ہیں, میں تو نہیں کھیلتا, میں تو صرف ان کو کمپنی دیتا ہوں. نہیں ناظرین, یاد رکھیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جن پر رحمتیں برس رہی ہیں. پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں بھلے بدے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں. اچھے بندے کی, نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے پرفیوم کی شاپ, عطر کی دکان. وہ کہتے ہیں پیسے خرچ کرو نہ کرو, سودا لو نہ لو, خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے. پرفیوم شاپ پہ جائیں, عطر کی دکان پہ جائیں, تھوڑا سا عطر وہ لگا بھی دیتے ہیں, نہ بھی لگائیں تو خوشبو تو آتی ہے نا, یہ فائدہ ہے نا. اور وہ لکھتے ہیں برے بدے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. جو برے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, ان کی جو صحبت ہے, ان کی کمپنی جو ہے وہ جیسے لوہار کی دکان ہے. کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. کہ کپڑے کتنے بھی بچا لو, لوہار کی دکان پر چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, وہ کپڑوں میں سوراخ کر دیتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا میں برائی نہیں کرتا مگر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, وہ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں, وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں, وہ جوا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بدکاریاں کرتے ہیں, میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں. آپ کب تک بچائیں گے؟ شرابی کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا فرما بردار تو نہیں بنا جا سکتا نا. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اور کمپنیز. ہمیں اپنی صحبتوں اور اپنی گیدرنگز کے بارے میں غور کرنا ہوگا. خدا را وہاں بیٹھیے جہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے اجتماعات میں, ایسے علم دین کی محفلوں میں جائیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا. دیکھیں نا, اس وقت بھی تو آپ چینل پہ بیٹھے ہیں, چینل پر بیٹھ کر ہی بہت سارے گناہ کیے جا سکتے ہیں, مگر آج اللہ کی رحمت سے ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, ہم اسی کو راضی کرنے والی باتیں کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسے کام کرنا شروع کر دیں کہ جس سے رب راضی ہو جائے. تو آج جو رات ہے وہ مانگنے کی اور توبہ کی رات ہے. اور شراب تو ایک ایسا کام ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں پر, یعنی شراب سے متعلقین بہت سارے لوگوں پر لعنت فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ذرا غور سے سنیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شراب بنانے والا, بنوانے والا, پینے والا, اٹھانے والا, اٹھوانے والا, پلانے والا, بیچنے والا, اس کی قیمت کھانے والا, خریدنے والا اور خریدوانے والا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی. اور یہ 10 قسم کے لوگ وہ ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف سرو کرتے ہیں, ہم تو سیل کرتے ہیں, غیر مسلم کو بھی شراب نہیں بیچی جا سکتی. کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. بدکاری کا جو عادی ہوگا وہ شب برات نہیں بخشا جائے گا. اگر کوئی ایسا بھائی میرا سن رہا ہے, ایسی کوئی بہن سن رہی ہے جو اس طرح کے کاموں میں انوالو ہیں, اپنے آپ کو بچائیے, دور کیجیے ان کاموں سے. یہ حرام, اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. اور اس کے لیے بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہی پہلے ان گیدرنگ سے نکلنا ہوگا جہاں بے حیائی ہوتی ہے, ان چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ہوگا. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اگر آنکھیں ہی با حیا ہوں گی, آنکھیں ہی بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھیں گی, نیچی نگاہیں رہیں گی, انشاءاللہ آنکھوں میں پاکیزگی رہے گی, تو دل بھی برے خیالات سے بچتا رہے گا اور انسان ان حرام کاموں سے بچ جائے گا. اللہ کرے کہ آج اس کام سے بھی سچی توبہ ہو جائے. اور پھر تیسرا بڑا گناہ جو اس حدیث میں ذکر ہوا, ماں باپ کی نافرمان, ماں باپ کو ستانے والا, اس رات نہیں بخشا جائے گا. بہت سارے مجھے ناظرین سن رہے ہوں گے, خدا را ذرا دیکھ لیجئے ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے, جن کے پاس ہیں اس کی قدر کیجیے. خدا کی قسم, جن کی ماں چلی گئی, جن کے والد صاحب چلے گئے, بڑا یاد آتے ہیں. ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یاد رکھیے دنیا میں ہر پیار, ہر محبت کسی کنڈیشن کے ساتھ ہے, کوئی وجہ ہے اس کی, مگر اگر ساری کائنات میں انکنڈیشنل لو ہے تو وہ فقط ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اور کیا عظیم ہستی ہیں, کیا سپیریئر پرسنالٹیز ہیں. احترام, رسپیکٹ, پیار ماں باپ کو دینا ہے. پھر فیملی کا حق ہے. جی ہاں, حدیث پاک کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے. اور آقا فرماتے ہیں سن لو, میں تم سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہترین ہوں. مگر آج زمانے کے حسن اخلاق کے پیکر, جن کی اسمائل مشہور ہے, جن کا اخلاق پورے محلے میں مشہور ہے, اپنے گھر جائیں تو شیر ببر بن جاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے ناظرین, یہ شریعت کا انداز نہیں ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ بالکل, جس کو آپ کہیں کہ فیملی ممبر بن کر رہتے.
مگر آج گھروں میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر آج میرا کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، دیکھو اگر یہ زندہ ہے نا، انہیں راضی کر لو، ان کا دل نہ دکھانا، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا، آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. ماں کی دعا تو طوفان ٹال دیتی ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میں کہوں امی دعا کریں، ابو جی دعا کریں، ٹھیک ہے وہ دعا کریں گے، لیکن کام ایسے کر لو، خدمت ایسی کر دو کہ آپ نہ کہیں، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہیں. وہ نماز پڑھیں تو ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے لیے دعا کریں. آپ بلیو کریں آپ کی پرابلم ساری سالو ہو جانی ہے. تو آج وہ تیسرا مجرم جو نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان ہے. سوچئے، زندگی بھر اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. بوڑھے ہو گئے نا، جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا چڑچڑا ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، لسننگ پاور بھی کم ہو جاتا ہے، قوت سماعت. لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں ادب سے نہیں روکنی چاہیے. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی تو نہیں سمجھتے تھے کچھ. اگر آپ والد بن گئے تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ آپ کا بچہ رات کو اٹھ کر کیا کیا کرتا ہے. مگر کیا آپ نے کبھی بچے کو اس بات پر اس سے ناراضگی کی کہ تم رات کو ہمیں سونے نہیں دیتے، گندگی کر دیتے ہو؟ ماں تو خادمہ ہوتی ہے بچے کی، پیر بھی دباتی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کرتی ہے، اس کے کپڑے بھی تبدیل کراتی ہے. والد تھوڑا سا بڑا ہو بچہ تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے. اب وہی والد جب بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، تو بچہ کیا والد صاحب اور والدہ سے دور ہو جائے گا، خدمت سے جی چرائے گا؟ سوچئے، عمل کیجئے، مغفرت حاصل کیجئے. چوتھا، رشتہ داری کاٹنے والا بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں. اس لیے ماموں کے یہاں نہیں جاتے کہ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، چاچا کے پاس ہم نہیں جاتے کہ انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تھا، سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. چھوٹی چھوٹی ریزنز ہیں اور ہم نے رشتہ داریاں بریک اپ کر دی ہیں. یہ شریعت اس کو سخت ناپسند کرتی ہے. آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی رات، مغفرت کی رات، مگر رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا. میں آج ایک اور میسج، ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں ایسا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، آگے بڑھیے، ابھی فون کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے. ہو سکتا ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہوں، آپ بھی تو انتظار میں بیٹھے نا. ابھی آپ ہو سکتا ہے جواب دیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے، رشتہ داری نہیں کاٹنی چاہیے، مگر غلطی ان کی تھی تو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. وہ آپ کی معافی کے انتظار میں ہیں، آپ ان کی معافی کے انتظار میں ہیں. سالوں نکل گئے، کئی عیدیں گزر گئیں، کئی ہمارے گھر اور ان کے گھر کے ایونٹ گزر گئے، ہم نے اپنے رشتہ دار کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. تھوڑی سی زندگی ہے، دوریوں کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ نہ گزاریے، محبتوں کے ساتھ، محبتیں بانٹتے ہوئے گزاریے. آپ معافی مانگ لیجئے. پھر آپ کو شیطان کہے گا غلطی اس کی میں کیوں مانگوں؟ کوئی بات نہیں، اللہ کو معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بہت پسند ہے. آپ ایک بار معافی مانگ کر دیکھیے، تحفہ بھیج کر دیکھیے، ان کے گھر چلے جائیے، وہ بھی خوشی سے انشاءاللہ گلے لگا لیں گے. اگر پھر بھی وہ نہ گلے لگائیں تو آپ کم از کم قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داری کاٹنے والے نہیں رہیں گے. ایسا نہ ہو تھوڑی سی ایگو، تھوڑی سی انا، تھوڑے سے تکبر کی وجہ سے آج سارے بخشے جائیں اور میں نہ رہ جاؤں. مغفرت سے بڑھ کر تو کوئی انعام نہیں ہے نا. تو پلیز اپنے رشتہ داروں کو جوڑ لیجئے. اسلام جوڑنے کا درس دیتا ہے، توڑنے کا درس نہیں دیتا. تو بہرحال ہمارے اس پروگرام کا وقت اب اختتام کے قریب ہے. میں آخر میں یہی عرض کروں گا، بہت خوبصورت، بہت فلیکسیبل ریلیجن ہے اسلام. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے. مشکل انہیں لگتا ہے جو دور سے دیکھتے ہیں. اگر شریعت کے اندر آ کر اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کریں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، بڑی سافٹ ہو جاتی ہے. بہت کچھ انسان اپنی زندگی میں نہیں کر رہا ہوتا جو اسلام پر، شریعت پر اور سنت پر عمل کرنے کی برکت سے کر لیتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک صحبت، ایک ماحول اختیار کرنا ہوگا. اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، اس طرح کے اجتماعات میں، پروگرامز میں شرکت کرتے رہیے. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو کچھ اور موضوعات لے کر حاضر ہوں گے. آپ بھی مجھ گناہگار کے لیے، میری مغفرت کے لیے دعا کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ آج جتنے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے. آج مانگنے کی رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے. اللہ کریم ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. یاد رہے شب برات قبرستان جانا سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب برات جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. اگر آپ ابھی رات باقی ہے، ابھی تک قبرستان نہیں گئے، تو قبرستان کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، قبرستان کی جو سنتیں اور آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے
قبرستان بھی جائیے، مرحومین کو ایصال ثواب بھی کیجیے. قبرستان جا کر ایک بات ضرور غور سے دیکھیے گا، یہ قبریں ساری ایک جیسی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہے. جی ہاں، آج ہم کسی علاقے میں بنگلو کو دیکھ کر، مکان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں امیر لوگ رہتے ہیں یا اس میں غریب رہتے ہیں. اس میں جو رہنے والا ہے وہ لگژری لائف جی رہا ہے، اور اس مکان میں تو کوئی بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، بیکاز اس کی جو باہر کی لوکیشن ہوتی ہے ہمیں بتا دیتا ہے کہ اندر کیسا گھر ہوگا. لیکن قبریں ساری باہر سے ایک جیسی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں. اور میں خود نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا گھڑا. دکھنے والی ایک جیسی ہیں، کوئی قبر میں عیش کر رہا ہے، برکتیں لوٹ رہا ہے، اور کوئی قبر میں عذاب بھگت رہا ہے. قبرستان جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کل میں نے بھی جانا ہے. آج اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے. مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ ایک رات قبرستان میں اکیلے بتاؤ، ہم نہیں بتا سکتے، مگر مرنے کے بعد تو قیامت تک قبر میں ہی رہنا ہے نا. پلیز سوچئے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے والے کام کیجئے. آج ایک اور نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات انشاءاللہ. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو. سنو، ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین، ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین، بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بیٹھے ہوں گے، سیٹھ بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا، آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں، بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے، کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس، پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں، آنکھیں جھکی ہوں، ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے ہیں، اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب، اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں، باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول ہے. روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے. یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے، ہزاروں کا مجمع.
کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی، پتے پتے کو، بوند بوند کو لوگ ترس رہے. قحط. ایک نوجوان، ایک ینگسٹر آیا، ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے، کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا، تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی، نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں تو اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا، میرا بڑا ٹپیکل ہے، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہا ہوں، قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا، جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بعضوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا. اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی. یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں. چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے. آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جیسے چاہے، منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہیں، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا. ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا. ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری. حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، سب سے بڑا انعام. ایک سیمینار مقرر کیا گیا، اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا. کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کو گفٹ دیا جائے گا، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب. مثال دیتا ہوں، ان کی منڈے کو تقریب تھی، سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے، دارالحکومت میں جانے کے لیے. سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے، بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے. فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا. جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے، بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی. ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، موسم بھی بڑا خراب ہے، ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا. اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا. سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا. ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے، کل ایوارڈ میرے لیے ہے، ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا. ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا. ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا، یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے، ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، یہ کل ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا، بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے، مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے. کہ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل یہ ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لیں، جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ رات تک پہنچ جائیں گے، آپ جہاز کا انتظار نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا، رینٹ کار لی، گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. سارے راستے میں بارش، بجلی چمک رہی ہے، اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، راستہ پہلی بار تھا، وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا، موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا. چلتے 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 بارش زبردست، بھوک زیادہ لگی. ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں. اب بارش بھی اتنی، بھوک سے برا حال. دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں بلب جل رہا تھا. اس ڈاکٹر نے گاڑی وہاں پارک کی، دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں، بارش بہت ہے. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا. ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا لیا.
اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے. میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے. ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے. بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں. تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا. یہ ہے دعا. اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا. مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے. آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے. سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے. ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو. ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے. کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. بیٹا اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی. لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے. نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان. جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہونا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے. تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی. اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں. اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے. ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے. ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے، وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کی ہائے تو نہیں لی. ایک بار میں نے ایک واقعہ، اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے. کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا. اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے. کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا. وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے، میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے. مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا، وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی. اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. نارمل سا تھا معاملہ تھا. گھر آ گیا، گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ، فریش فش لایا ہوں. مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں، چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا، بہت درد. کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں. اس کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے، بہت لال ہو گیا، بہت درد ہو رہا ہے. کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے، ابھی ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا اچھا ہاں. انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا، بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا. ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا، ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی، بڑی بڑی تکلیف. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو ہتھیلی بچ جائے گی، ہتھیلی بھی لال ہو گئی. کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، فوری فیصلہ کرو، میری عقل کام نہیں کر رہی ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے. مرتا کیا نہ کرتا، ہتھیلی کٹوائی. پھر گھر آیا، پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ کے لیٹا.
لیکن رات چین سے نیند نہ آئی، ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا، پورا ہاتھ لال ہو گیا، پریشان۔ ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا، اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا، پھر ہتھیلی کٹوائی، اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کہہ رہے ایک بات بتاؤ، آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں، میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں۔ وہ روتا رہا، میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا۔ وہ دوست بڑا سمجھدار تھا، کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات دونوں دوست بھاگے، اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا، آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے، اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس دوست بڑا سمجھدار تھا، اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا، کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے، اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے، اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا، ہائے نہ لینا کسی کی، تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ۔ آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے۔ زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دیں کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور، اتنا تکبر، مجھے ذلیل کر کے گیا۔ آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے۔ آج آپ کا اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے۔ آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے وہ ادب نہیں، وہ عزت نہیں۔ عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے، اللہ اس کی خیر فرمائے۔ کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو۔ آج کسی پر ظلم کر کے روب جما کر اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، اس کا بھی کنیکشن ہے۔ اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں، چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیوی بچے تو پریشان نہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے، نہیں سب ٹھیک نہیں ہے، دل توڑے ہوئے ہیں، ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، پھر ہمارے گھر والوں کا، پھر ہمارے رشتہ داروں کا۔ ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امپورٹنس آف دعا، کتنی ضروری ہے دعا، کتنی برکت والی چیز ہے دعا۔ گھبراؤ نہیں، مانگو اللہ سے، ڈرو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، ادب سے مانگو، فوکس کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ اور دوسری بات، حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات، ہائے نہیں لینی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا، کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں، پیار، نرمی، شفقت، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے، آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، آج لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے کیسے گالی نکالی، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ بھول گئے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی،
سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی ہیں. میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں، غلام ہوں. کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو. نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا. خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا، اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک آخری روایت سن لو، کاش دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. مرضی آپ کی، نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو مجھے معاف فرما دے. شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے. اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. ہیں اللہ کو عرض کر رہے ہیں، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو. لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے. آج ایک نیت کر لو اے مسلمانوں، آقا کے غلاموں، آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا، دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا. کہہ دو میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم. آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو. آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں؟ وہ معافی مانگے. یہی تو پرابلم ہے. دو دوست، دو رشتہ دار، دو بھائی 5-5 10-10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے. ایک سوری نے دو دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار دور ہے، کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے، بس میں معافی مانگ لوں گا، میں معاف کر دوں گا. ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ آگے بڑھ جاؤ. آپ فون کر دو آج، اے میرے بھائی کئی سال ہو گئے آپ ناراض ہیں، جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، میں آپ کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ارے جاؤ یار، دوستی کر لو. یہ رشتہ دار، یہ پیار کرنے والے دنیا میں ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، ان تھوڑوں سے ہی ہم نے دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں. تھوڑی لائف ہے، پیار سے گزارو، محبت سے گزارو، ختم کر دو دشمنیاں، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے محبتیں بڑھتی ہیں. اللہ کرے یہ پیغام ہم لے کر جائیں، اور یہی باتیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں سکھائی جاتی ہیں.